دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی محتوم صاحب، آپ یہ دیکھیں، آپ کی باتوں سے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ایک تو آپ یعنی آپ نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کو ایک تو ضرورت نہیں تھی، جو پہلے سے کیپیسٹی تھی اس کو کیا جائے، اس پہ حکومت کی ظاہر ہے اس زمانے میں یہ پوزیشن تھی جو میرے جیسے اکنامک لٹریٹ کے لیے تھی کہ جی چونکہ سرکولر ڈیٹ اتنا ہو چکا ہے تو وہ مسئلہ جب تک ریزالو نہیں ہوتا ہم ایمرجنسی میں یہ جنریٹر کرائے پہ لے لیں والی بات. دوسرا آپ کا یہ کہنا ہے کہ جن کمپنیز کو ہائر کیا ان کی نہ تو ساکھ تھی اور نہ ہی تجربہ تھا اس کام میں، اور 8 لوگ جو تھے یعنی 8 بڑے گروپس آئے، اور آپ سپریم کورٹ میں غالباً یہ اپنی طرف سے آپ نے اسٹیبلش کیا ہے کیس کہ یہ ایک واضح کیس تھا، یعنی پیٹرنیج کا، نوازنے کا دوستوں کو، کوئی اس طرح کی بات مجھے جی بالکل ایسے. تو یہ کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں؟ نصرت صاحب آپ نے کیونکہ ایک بات کی میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا بڑے گروپس، ہاں یہ گروپس تو ہیں نہیں. اچھا، یہ تو اسمال ٹائم، یہ تو نام پتہ نہیں کہاں سے آپ کو پہلے دفعہ ملے. آپ کو ایک چھوٹی سی میں اس پہ بات میں کروں گا، ایک میں کروں. جب 94 کی جو بنی تھی نا پالیسی، انرجی پالیسی، اس میں لوگوں کے اختلاف ہوگا کہ ریٹس بڑے بڑھ گئے تھے، بعد میں کم ہو گئے، لیکن اس میں تمام بڑے کے بڑے جو دنیا کے نون کمپنیز ہیں نا جی، جنرل الیکٹرک ہے، ایلسٹام ہے، اے بی بی ہے، وہ سب آئے تھے اس میں، اور ان کے بڑے سینئر لیول سے لوگ آئے تھے. انہوں نے انویسٹمنٹ، آج بھی ان کی یہاں انویسٹمنٹ لگی ہوئی یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ یہ 8 کمپنیز کو آپ دیکھ لیں. میں تو ویسے 19 کی بات کرنا چاہوں گا، لیکن ابھی کیونکہ 8 کی ہم بات کر رہے ہیں نا، جن کو 18 ارب روپیہ دیا جا چکا ہے. انفیکٹ یہ رقم 23 ارب ہے جی. ٹھیک، کیونکہ 18 ارب کے اوپر آپ نے 1.5 سال سے انٹرسٹ بھی پے کی ہے نا حکومت، تو 23 ارب بنتی ہے. ان کا تو نہ کوئی ولی وارث ہے، نہ کوئی جانتا ہے ان کو. یہ کمپنیاں، اکثر کمپنیاں جو ہے وہ نہیں ہوتی، وہ کاغذی بنا کے جو وہ فلائی بائی نائٹ قسم کمپنیاں بنتی ہیں، آف شور کمپنیاں بنائی جاتی ہیں باہر. یہ اکثر وہ کمپنی ہیں. تو کون ہے ان کے کرنے والے بھی؟ تو اس میں ایک کمپنی ہے جی، میں کیونکہ بار بار میں بات کر چکا ہوں، میں ایک کمپنی کا میں ذکر کروں گا، اس کا نام ہے کارکے. بظاہر ترکی کی کمپنی ہے. اس کو ہم اگلے 5 سال کا ٹھیکہ ان کو دیا گیا جی، اور اگلے 5 سال میں اس کمپنی کو پاکستانی حکومت نے 565 ملین امریکن ڈالر پے کرنا ہے. 565 امریکن ڈالر پے، 565 ملین یو ایس ڈالر ہم نے پے کرنا ہے ان کو، اس کمپنی کو، جو 231 سے 32 میگا واٹ بجلی ہمیں دے گی. 80 ملین ڈالر ان کو آلریڈی ڈاؤن پیمنٹ ہو چکی ہے. اگین وہ بھی غلط ڈاؤن پیمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ 7% کہا گیا تھا ان کو، 14% ڈاؤن صاحب اس کو فرنٹ میں نا، اگر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو، تو یہ اس کا مطلب کچھ ہے اس میں. میں آپ کو اس طرح اس کا جواب دوں گا. میں نے آج سپریم کورٹ میں نام بھی لیا، میں نے میڈیا میں نام لیا. تو ہمیں بتا دیں سپریم کورٹ کو اگر بتا دیا. مجھے اجازت دیں اگر آپ کہ یہ جون میں قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن ہو رہا تھا. محترم وزیر اعظم صاحب اور میری کرسی میں 3-4 کرسیوں کا فرق ہے. میں نے کارکے کا کانٹریکٹ اٹھایا، اس کا جو معاہدہ تھا اس کے نیچے ایک نام لکھا ہوا تھا. میں نے وہ نام پڑھ کے، میں تقریر کر رہا تھا، میں نے نام پڑھ کے میں نے کہا کہ جی، میں نے وزیر اعظم صاحب کی طرف منہ کیا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے کہا جی یہ نام ہے راجہ علی بابا ذوالقرنین. مجھے بتایا جائے یہ کس کے قریب ترین عزیز ہیں یہاں پہ، اور ان کو یہ ٹھیکہ کیسے ملا کارکے کو. ان کی علی ذوالقرنین. یہ کون؟ میرا خیال ہے سپریم کورٹ میں آپ نے ریویل کیا یہ ہم زلف ہیں وزیر اعظم جی. یہ ان کے ہم زلف ہیں پرائم منسٹر کے. اب دیکھیں رشتہ داروں کو. اچھا سر، ایک منٹ، ہمارے بڑے سینئر اکانومی پہ لکھنے والے، آپ کو پتا ہے ان کا، آپ یقیناً جانتے ہیں، بابر ایاز صاحب. وہ لندن میں ہیں. میری خواہش تھی وہ آج ہمارے پاس یہاں ہوتے. السلام علیکم جی بابر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا، آئی ایم شیور جی کہ آپ وہاں سے فالو کر رہے ہوں گے. سپریم کورٹ میں باقاعدہ اب رینٹل پاور پلانٹ کے ایشو کو لے لیا ہے. اب اس کا میرٹ، اس میں اچھائی یا برائی، وہ تو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کرے گا. میں بابر صاحب صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح تو نہیں ہوگا کہ اگر اس معاملے کو سیریسلی فالو کیا جائے، پرسو کیا جائے، تو عام طور پر ہمارے ہاں حکومت اور سیٹھ مافیا یہ کہتا ہے کہ جی سپریم کورٹ تو فورن انویسٹرز کو بھگا رہا ہے، اگرچہ فیصل صاحب یہ اصرار کر رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی قابل ذکر انویسٹر ملوث ہے ہی نہیں ہے. آپ اس کے بارے میں صرف اتنا مختصر مجھے کامنٹس ہیں یہاں کے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جب ایک ججمنٹ دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو اس کا کام بیسیکلی پالیسی طے کرنا تو نہیں ہے اس وقت. اس کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ججمنٹ ہے، مطلب جس قسم کے رینٹل پاورز یا ایگریمنٹ ہوئے ہیں، ان میں کس حد تک پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا گیا ہے، اور اگر نہیں کیا گیا تو وہ اس پہ پابندی لگا سکتا ہے کہ صاحب یہ چیزوں پہ آپ
جو ہے اس قسم کی کلازز اس میں شامل ہونی چاہیے، ورنہ یہ ایگریمنٹ جو ہیں یہ ہمیں فالٹی نظر آتے ہیں. تو وہ ایک قسم کا لیگل اوپینین کی بات ہو جاتی ہے اور پھر سپریم کورٹ اس کو جیسے طے کرے. ہاں یہ کہنا کہ سپریم کورٹ باہر کے لوگوں کو بھگانے کا کام نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات واقعی صحیح ہے، کیونکہ کچھ حد تک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی بہت سے لوگوں کا دماغ میں ایسٹ انڈیا سنڈروم والی باتیں ہیں. تو بعض اوقات وہ کچھ چیزوں کو فائنینشیل نہیں بابر صاحب، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اسٹیل مل کا کیس چل رہا تھا نا سر، تو نن ادر دین اس وقت کے پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے، میں، ضیاء الدین صاحب، افضل خان صاحب، ہم جرنلسٹ تھے، ہم تینوں کو انہوں نے پرائیویٹلی یہ کہا تھا کہ روس کے وزیر اعظم نے، صدر نے، فلاں انویسٹر آ رہا تھا، فلاں آ رہا تھا. تو مجھے یہ ڈر کہیں پڑ رہا ہے، اس کے بارے میں صرف تھوڑا سا آپ نہیں. دیکھیے نا، جو اسٹیل مل کا ڈیسیجن تھا وہ میری نظر میں غلط ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا. تو مطلب وہ کیونکہ اس کی پوری اکنامک امپلیکیشن کو نہیں سمجھ سکے، اگر اس میں کوئی کمی تھی تو پابندیاں لگا سکتے تھے کہ صاحب آپ اس میں انویسٹ کریں گے اور اس زمین کو آپ اسٹیل مل کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں بیچ سکتے. تو اگر آپ یہ گارنٹی دیں تو آپ کو پھر جو ہے وہ پاس کرنا. یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سنڈرم کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بابر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں بس آپ سے یہی چاہیے تھا کامنٹ. بالکل ناظرین سے، کیونکہ اگر ابھی آپ شروع کریں گے تو بالکل 5 سیکنڈ ٹوٹل رہتے ہیں اور پھر سوال بھی ادھورا اور جواب بھی ادھورا. ناظرین وقت ہے بریک کا، بریک ہے، واپس آئیں گے سید فیصل صالح آج سے یہ اس رینٹل پاور پروجیکٹس کے بارے میں مزید تفصیلات ان سے لیں گے.